پوچھتے ہیں ورثہ سے کہ آپ کی باضابطہ ملاقات ہوتی ہے، آپ نے جو آپ کے بندے وہاں پہ بند ہیں یا قیدی سے بلا کے پوچھا ہو یا یہ پوچھا ہو کہ 3 درجن وکیل کرنے کے باوجود آپ 41ویں یا 42ویں نمبر کے پہ فلاں بندہ آپ سے ملنے گیا تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورٹس ٹلٹ ہوتی ہیں ایک طرف، جو مناسب نہیں ہے، جو پرائرٹی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اسکیل آف جسٹس بالکل بیلنس ہو، برابر ہو، کسی ایک طرف بھی اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو ملزم کی سائڈ پہ اور نہ ہی مظلوم کی سائڈ پہ، بالکل اسکیل آف جسٹس دیٹ شوڈ بی بیلنس۔ تو یہ اس کا قضیہ تھا۔ جو ٹرانسفر ہوئی ہے کیسز کی، دیٹ واز ٹوٹلی لیگل، ٹھیک ہے، قانون کے مطابق ہے۔ قانون کی جو متعلقہ پروویژنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ پریروگیٹو ہے چیف جسٹس کا، آئے دن ہم کرتے ہیں کورٹس تو ابھی جو باقی ججز کے پاس ان کی پٹیشنز تھیں آلریڈی دائر تھیں یا جو بھی لگی ہوئی تھیں، تو وہ پھر سارے جو ہیں وہ 3 رکنی بینچ کے پاس ہی آ جائیں گے، ایک بینچ کو، اسی بینچ کے پاس آ جائیں گی، وہی بینچ سنے گا۔ اس میں دونوں پارٹیز کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑا بینچ جب اس کی آبزرویشن آئے گی، اس کی ججمنٹ آئے گی یا اس کی رولنگ آئے گی، وہ زیادہ معتبر سمجھی جائے گی ایک سنگل بینچ کے مقابلے میں، لارجر بینچ کی جو رولنگ ہوگی، اور ان کے لیے بھی زیادہ کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا ان کے اپنے سارے کیسز کو حل کرنے میں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں۔ بالکل ایسے چلیں، اور تھوڑا سا اگر ہم لوگ پاکستان کے حالات کی طرف آئیں تو ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، ویسے بھی نارمل دہشت گردی بھی آج کل آپ کو جیسے ثانیہ جو جعفر ایکسپریس ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ذرا اور زوروں سے آگے ہو گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ تو ڈیجیٹل دہشت گردی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کیا وہ بھی ایکولنٹ ٹو نارمل دہشت گردی ہی ہوتی ہے، اور جو سزائیں نارمل دہشت گردوں کو دی جا سکتی ہیں تو وہی ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بھی دی جا سکتی ہیں؟ مطلب کیونکہ وہ بھی تو سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں نا سم ہاؤ، کہیں نہ کہیں، اور وہ اپنی بات کر کے، اپنے الفاظ کے چناؤ سے، تو وہ کچھ اس طرح کا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کی سزائیں سیم ہوں گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے نا، کسی نے بم بلاسٹ کیا یا اس طرح کی کیفیت کی، اس میں تو دیکھا جاتا ہے کتنے بندے مرے، کتنے زخمی ہوئے، اسی حساب سے نہیں جو گریویٹی آف دی اوفینس ہے یا جو اس نے ڈیمیج کیا، جو اس نے نقصان پہنچایا، تو اس کو میئر کرتے ہوئے پھر سیکشنز بھی لگتی ہیں، متعلقہ سیکشنز لگتی ہیں، وہ تو ایک الگ صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہے تو میں یہ عرض کروں کہ آج پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہماری جو ایسٹرن بارڈر ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، ویسٹرن بارڈر بھی سیف نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، جتنی آزادیاں پاکستان نے دے رکھی ہیں اتنی آزادیاں کہیں بھی نہیں دی جاتی۔ ہم نے بالکل